اے سنی مسلمانوں، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے محبت کرے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پر ہاتھ رکھے، حضرت جابر فرماتے ہیں میرے گھر میں کھانے کے لیے ایک بار دعوت میں نے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک نے کھانا کھا کر دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں وہ دسترخوان اٹھا کر تبرک کے طور پر گھر میں رکھ لیا کہ رسول پاک نے اپنا ہاتھ پوچھا ہے دسترخوان سے۔ حضرت جابر کہتے جب وہ دسترخوان کبھی میلا ہو جاتا تو میں اسے پانی سے نہیں دھلتا، بھڑکتی ہوئی آگ کی تندور میں ڈالتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کپڑے کا دسترخوان ہے، آگ کی تندور میں ڈالتا، تھوڑی دیر کے بعد اس کپڑے کو نکالتا، اس کا سارا میل نکل چکا ہوتا، ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس دسترخوان سے پوچھ لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ سنو میرے عزیزوں، جس دسترخوان پر رسول پاک کے ہاتھ لگے دنیا کی آگ اسے نہیں جلاتی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو دنیا میں ان سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے آقا اس سے مصافحہ کریں گے، قیامت کے دن اس سے مصافحہ کریں گے۔ اور جب تم قیامت کے دن رسول سے مصافحہ کر لو گے، میرا یہ وجدان کہتا ہے پھر جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلائے، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اے میرے عزیزوں، اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ۔ اس رسول سے زیادہ چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں تمہارا۔ تمہیں میں بتاؤں کن گھڑیوں میں انہوں نے تمہیں یاد نہیں کیا، کن گھڑیوں میں یاد نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہونے سے لے کر اپنی ظاہری وفات تک اس رسول پاک نے امت امت ہی تو کہا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے یہی تو تعلیم دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں کہاں ہمیں یاد کیا؟ جب کبھی بجلیاں کڑکتی، بادل چھا جاتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول پاک بستر چھوڑ کر باہر چلے جاتے، رات کے وقت روتے روتے ہاتھ پھیلاتے اور عرض کرتے مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ختم کر دے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بجلیوں سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ سنو اے نوجوانوں، رسول پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ پچھلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں کڑکتی تھی، ابر چھا جاتا تھا، پھر ان پر آگ کی بارش ہوتی یا پتھروں کی بارش ہو جاتی، وہ ہلاک ہو جایا کرتے۔ آسمانی عذاب آتا تھا تو پہلے نشانیاں یہ بنتی تھیں، اب جب بھی آسمان پر بجلی کڑکتی ہے یا ابر چھاتا ہے، حضور پاک فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میری امت پر عذاب نہ بن جائے، میری امت پر یہ عذاب بن کر کے نہ اتر جائے۔ اس رسول پاک کو اگر درد ہے تو امت کا درد ہے۔ جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی شخصیت ہے دنیا میں وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہیں اندازہ ہے ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی کے پاؤں میں تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس مجھے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے تلووں میں چبھنے والے کانٹے کا درد بھی رکھتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن یہی تو کہتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی وہ شخصیت ہے، اس تو آج تو المیہ ہے۔ ہم ان کے پیچھے چل پڑے جو ہمیں چاہتے بھی نہیں، وہ ہمیں دھکے دے دے کر کے باہر کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہو۔ اور جو رسول بیٹھتے اٹھتے سوتے ربی حبلی امتی کہتے رہے، یہ نوجوان ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا؟ اس رسول سے وفا کیوں نہیں کرتا؟ اس رسول کے طریقے پر کیوں نہیں آتا؟ تمہیں پتا بھی ہے جب آیات عذاب اتری قرآن پاک میں، عذاب کی آیتیں آئی تو رسول پاک تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کہ امت پر عذابات کیسے کیسے ہوں گے قیامت کے دن، قبر کے عذابات کتنے ہولناک ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کثرت سے روتے رہے،
کثرت سے روتے رہے. اسی کو تو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ سبحان کس اللہ. کے لیے روئے؟ کیا ان کے گناہ تھے؟ کیا ان کے عیب تھے؟ ان کی خطائیں تھی؟ کس بات پر روتے تھے میرے آقا؟ صرف یہ غریب امت کے لیے روتے تھے. ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے. تمہیں اندازہ بھی ہے میرے عزیزوں تم نے رسول کے لیے کتنی راتیں روئی, کتنی مرتبہ کھڑے ہو کر حضور کو یاد کیا. تمہاری آنکھیں کب آخر مرتبہ بھیگی تھی اور کس کے لیے بھیگی تھی تمہیں پتا بھی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھار حضور رات کو بستر چھوڑ کر کھڑے ہوتے اور عبادت میں لگ جاتے تھے, اور اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کی پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی, پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی. ماں عائشہ فرماتی ہے میں کپڑا گرم کر سیک کر کے ان پنڈلیوں کا ورم سوجن کو کم کیا کرتی تھی اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت سے عبادت کیوں کرتے ہیں, اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ یہ میری غریب امت کے لیے میں کرتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے, میری امت کو بخش دے. جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا دنیا میں ہم سے وہ کون ہے؟ ہمارے رسول کی ذات. اور آج مجھے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اے مسلمانوں, میں ایک بات بتا دوں. معراج کی شب جب اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو آسمانوں پر بلایا, پھر لامکان کا سفر کرایا اور اس جگہ بلایا جہاں کوئی نہ گیا ہے اور نہ جا سکتا قیامت تک, وہ مقام عطا کیا کس کو؟ میرے آقا کو. لیکن اندازہ آیا معراج کا سفر تو سنتے ہوں گے نا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی گئے. وہ شان کیا تھی جو 1,24,000 انبیاء کی امامت کیا, آسمانوں کا سفر کیا, براق سے جبرائیل کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا تک. یا ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے, سدرۃ المنتہا میں جبرائیل بھی رک گئے, آگے صرف حضور چلتے رہے, رف رف سواری پر چل پڑے. پھر ایک مقام آیا جہاں رف رف سواری بھی ختم, صرف رسول پاک چلتے گئے, اور وہ قرب خداوندی کی گھڑی تھی. اللہ رب العزت نے اتنا قریب بلایا رسول کو کہ 2 کمانوں سے کم کا بھی فاصلہ رہ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ, یہ مقام پہلے کسی کو ملا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو معراج ہوئی یا قیامت تک کسی اور کو ہوگی؟ یہ دیدار خداوندی کا شرف صرف میرے آقا کو ملا. لیکن اس رات کو جسے اتنا بڑا مقام ملا ہو وہ فخر سے کیا نہ کرے. ارے میرے عزیزوں یہ وہ رات ہے جب اللہ نے خود میرے نبی کو سلام کیا. تمہیں پتا ہے جب رسول تعریف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ حضور کے الفاظ تھے. اللہ کی تعریف کر رہے تھے, تمام پاکیاں, تمام اچھائیاں, تمام بزرگی اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے. تو رب نے جواب کیا دیا پتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کس کی طرف سے آیا سلام؟ اللہ کی طرف سے آیا. اے نبی تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو. اب سوچو ذرا, ایک بڑا آدمی بھی سلام کرتا ہے تو تمہارے پیر زمین پر نہیں ٹکتی. جسے خود کائنات کا خدا, کائنات کا خالق سلام کرے, اے رسول تجھ پر سلامتی ہو, اس رسول کے فخر کرنے کے لیے کتنا بڑا مقام. لیکن جب اللہ نے رسول کو سلام بھیجا, رسول پاک نے کیا کہا؟ اے مولا یہ تیرا سلام میرے لیے ہے, لیکن مولا تو اپنی سلامتی میں میری امت کو بھی شامل فرما. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مفسرین فرماتے ہیں اور سیرت نگار فرماتے ہیں اس دعا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیکوں کو اور گنہگاروں کو شامل کر لیا کہ مولا تیری سلامتی, تیرا سلام صرف میرے لیے نہیں, میری پوری امت کے لیے تیرا سلام ہو.
जो न भूला हम गरीबों को रजा। सुभान मेराज की शब कुर्बे खुदाबंदी हासिल हुआ, रब तबारक व तआला ने इतना करीब बुलाया। हुजूर फरमाते हैं मेरे सीने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते कुदरत रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की, और फिर मुझसे जमीन की सारी चीजें वाह हो गई, कुशादा हो गई, खुल गई। मैंने जमीन के सारे खजाने देख लिए, पूरी कायनात को देख लिया। अब रब तबारक व तआला ने पूछा, ऐ महबूब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जब खुद रब तआला फरमाए उस रात में मेराज की शब में मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उस रात को मेरे आका क्या नहीं मांग सकते थे? मक्का की गलियों का ताज, बादशाहत, लोगों की ईजा रसानियों से छुटकारा, बहुत सारी बातें अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकते, लेकिन मेरे आका की इस मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। रब ने जब पूछा कि मांगो ऐ महबूब, क्या मांगते हो? मेरे आका ने कहा, ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मांगता, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत चाहता हूँ। मुझे बताओ ऐ मुसलमानों, कौन है जो हमें मेराज की शब भी नहीं भूलता? कौन है जो अपनी माँ की गोद में भी हमें फरामोश नहीं करता, अपनी जवानी में नहीं भूलता, अपनी इबादतों में नहीं भूलता, मेराज की शब नहीं भूलता? यहाँ तक कि मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ी देर के लिए ये अफरा-तफरी बंद करें। अंजुमन अजहरी के तमामी जिम्मेदार हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि ये सिलसिला अभी रोके रहे आप थोड़ी देर चाय का, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप रोके रहे थोड़ी देर हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह। हाँ जी, हजरत के खिताब के बाद चाय का दौर रखना, आप अभी डिस्टर्ब ना करें, माहौल बने। वैसे भी चाय वाला बड़ा टेंशन वाला होता है, पूरे मुल्क को परेशान कर रहा है, तो जलसे को क्यों नहीं कर? चाय वाला थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दुरूद पाक पढ़े। शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे मेरे अजीजों, उससे बेहतरीन जाम मैं तुम्हें पिला रहा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम, इससे बढ़कर के क्या है? थोड़ी देर मुझे गौर से सुन लेना, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, खतीब आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर जानता हूँ, उठोगे तो दिल के अंदर गर्मी जरूर महसूस होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं मेरे नबी को हाजिर और नाजिर जान करके बोलता हूँ। नबी पाक के कदमों पर ले जाना, ये मैं अपनी जिंदगी का शेवा समझता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जो बातें कह रहा हूँ वो मेरी न तकरीर जमाने के लिए है, न तुम्हारे नारों के लिए है। बात सिर्फ इतनी ही है कि काश इसमें से कोई भी उठे और मेरे नबी के कदमों तक पहुंच जाए और सलामी पेश करे, मेरे आका कबूल कर ले। और फिर मेरे आका हर बात जानते हैं, अगर एक गरीब चंदपुर से आया है तो हो सकता है मेरे इस गुलाम की तकरीर सुन करके आया है, मेरी भी मेराज होगी, मेरी भी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। मेरा इतना ही मकसद है मेरे अजीजों, बाकी हम न हवस रखते हैं, न आस रखते हैं, न मालो जर की तलब, कुछ नहीं। मेरे मुर्शिद गिरामी ने हमें ये नसीहत भी किया, बल्कि सारे लोगों को ये वसीयत भी किया है, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस ख्वाहिशात के पुजारी को कहते हैं, जो ख्वाहिशात के पीछे भागता है उसको कहते हैं। सरकार ताज शरिया फरमाया करते थे, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। चांदनी और सोना चांदी की पूजा अच्छी चीज नहीं है, उसके पीछे भागना अच्छा नहीं है। बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की।
हुजूर ताजो शरिया को देखे हुए हैं या नहीं आंखें आंखों में? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। उसी ताजो शरिया ने ये भी पैगाम दिया है, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान ये अल्लाह। पैगाम है बरेली का, ये पैगाम है बरेली का। सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा था, क्यों ना हम उससे मोहब्बत करें जो हमसे कसरत से मोहब्बत करता है, वो रसूल पाक की जात।